اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کی بورڈ۔ کی بورڈ سے متعلق سروس کمیشن میں پیپر میں بھی کوشچن آتے ہیں اور انٹرویو میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھتے ہیں۔ آج ہم کی بورڈ کو ڈسکس کریں گے اور کی بورڈ کے جو مختلف کیز ہیں ان کو بریفلی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی فنکشنلٹی کیا ہے۔ کی بورڈ کیا ہے؟ کی بورڈ ایک معیاری ان پٹ آلہ ہے جو ٹیکسٹ ڈیٹا کو کمپیوٹر میں داخل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کی بورڈ روایتی ٹائپ رائٹر کی طرح کا ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کچھ زائد کمانڈز اور فنکشن کی ہوتی ہیں۔ کی بورڈ میں سب سے مشہور اور مقبول لے آؤٹ وہ ہے کوورٹی، جو ہمارے کمپیوٹر میں ہے وہ بھی کوورٹی ہے، اور جو دوسری ہے وہ لے آؤٹ ہے ڈیوراک ہے۔ کیز ہیں، لے آؤٹ سے مراد کیز کی بورڈ میں ترتیب ہے۔ ایک مثالی کی بورڈ میں، آئیڈیل کی بورڈ میں تقریباً 100 سے 104 تک کیز ہو سکتی ہیں۔ کی بورڈ میں پھر اس کی درجہ جو نیچے درجہ بندی کی گئی ہے وہ یہ مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کی بورڈ کو انہوں نے 5 مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہے ٹائپنگ کی، جس کو الفا نومیرک کیز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نومیرک کی پیڈ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 فنکشن کیز ہیں۔ اس کے بعد کنٹرول کیز ہیں۔ نمبر 5 اسپیشل پرپز کی ہیں۔ ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹائپنگ کیز کیا ہوتے ہیں، الفا نومیرک کی پیڈ کیا ہوتے ہیں، فنکشن کیز کیا ہوتے ہیں، کنٹرول کیز کیا ہوتے ہیں، اسپیشل پرپز کی کیا ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی فنکشنلٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کی بورڈز کی ٹائپس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، کی بورڈ کے جو اقسام ہیں، ایک ہے وائرلیس کی بورڈ ہے، مطلب جو وائر کے بغیر ہے۔ سیکنڈ ہے وائرڈ کی بورڈ، جس میں کیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ وائرلیس کی بورڈ کیا چیز ہے؟ وائرلیس کی بورڈ کا شمار جدید قسم کے کی بورڈز میں ہوتا ہے۔ یہ کی بورڈز کمپیوٹر سے منسلک ہونے کے لیے مخصوص قسم کی جدید وائرلیس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب وائر وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں؟ بلوٹوتھ، ریڈیو فریکوینسی اور انفرا ریڈ وغیرہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وائر کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے وائر کی بورڈ۔ وائر کی بورڈ ایک تار کے ذریعے کمپیوٹر سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کی بورڈ کو روایتی کی بورڈ بھی کہتے ہیں، کنونشنل کی بورڈ ہے۔ یہ سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والا کی بورڈ ہے۔ اس قسم کے کی بورڈ کو کمپیوٹر سے منسلک کرنے کے لیے USB اور PS2 کنیکشن استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں PS2 کنیکشن کے کی بورڈ کا شمار جدید قسم کے روایتی کی بورڈز میں ہوتا ہے۔ روایتی قسم کے کی بورڈ میں تقریباً 84 سے لے کر 104 مختلف بٹنز یا کیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی فنکشنلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے کی بورڈز کو، اس کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ تو فرسٹ آف آل ہے نومیرک کی پیڈ۔ نومیرک کی پیڈ عام طور پر کی بورڈ کے بالکل دائیں طرف موجود ہوتا ہے، اور نم لا کی کو دبانے سے نومیرک کی پیڈ کے اوپر ایک لائٹ روشن ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے، وہ روشن ہو جاتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نومیرک کی پیڈ آن ہو گیا۔ اب یوزر اس کی پیڈ کو استعمال کر سکتا ہے جب اس کو آن کریں گے۔ یہ پیڈ عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب صرف اور صرف ہندسوں، مطلب جو ڈیجٹ ہو گئے 1 سے لے کر 9 تک استعمال کرنا ہو۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بینک میں جب کوئی چیک یا کیش کا اندراج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف نومیرک کی پیڈ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے الفا نومیرک کیز، اس کو ٹائپنگ کیز بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ الفا نومیرک کیز سے مراد ایسی کیز ہوتی ہیں جن میں انگریزی جو حروف ہوتے ہیں نا، لیٹرز ہوتے ہیں A سے Z تک، اور جو نمبر ہوتے ہیں 0 سے 9 تک، اور اسپیشل کریکٹر جیسے کہ @ والا سائن ہو گیا، یا ڈالر سائن ہو گیا، ہیش سائن ہو گیا، یا ملٹیپلائی کا سائن ہو گیا۔ اس میں یہ الفا نومیرک کیز میں بھی آ جاتے ہیں، ٹائپنگ کیز میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الفا نومیرک کی پیڈ میں مختلف اقسام کے الفاظ یا سمبل کے لیے بھی کیز استعمال ہوتی ہیں، جیسے سوالیہ نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کاما، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ٹائپنگ کی ہوتا ہے یا الفا نومیرک کیز جس کو کہتے ہیں۔ اس کی پیڈز کی اہم کی کے کام یا فنکشن جو ہے نا، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ہے فنکشن کی۔ فنکشن کی کو عام طور پر پروگرامیبل کیز بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر فنکشن
کی میں کوئی نہ کوئی پروگرام پہلے سے موجود ہوتا ہے. مثلا F1 کو جب آپ پریس کریں گے آپ کو ونڈو یا ہیلپ مل جاتا ہے F1 پریس کرنے سے. اسی طرح F2 کو دبانے میں آپ کمپیوٹر بایوس کے سیٹ اپ میں جا کر تبدیلی کر سکتے ہیں F2 کو پریس کرنے سے. اسی طرح مختلف کی ہیں تقریباً اس طرح باقی فنکشن کی میں کوئی نہ کوئی پروگرام موجود ہوتا ہے. کی بورڈ کو سیریل پورٹ سے منسلک کیا جاتا ہے. فنکشن کی کتنے F1 سے لے کر F12 تک ہوتی ہیں. F1 سے لے کر F12 تک ان فنکشن کو F1 F2 F3 F4 up to so on F12 فنکشن کی سے کوئی مخصوص کام لینے کے لیے اس کو شفٹ یا کنٹرول جو کیز ہیں اس کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان فنکشنز کو ان کی مختلف وہ فنکشنلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کنٹرول کی. کنٹرول کی یہ کی کبھی تنہا استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو کسی اور کی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اگر لفظ یا کوئی ٹیکسٹ ہو اس کو بولڈ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کنٹرول والی کی, اور اس کے ساتھ ہم ساتھ میں بی کو جب دبائیں گے تو لفظ بولڈ ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر ایک الفاظ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں کنٹرول پلس سی. اگر ہم اکٹھے دبائیں گے تو وہ کیا کرے گا کاپی کر لے گا. وہ کی بورڈ میں کچھ اسپیشل پرپز کی ہوتے ہیں جیسے کہ انٹر ہو گیا, شفٹ ہو گیا, کیپس لاک ہو گیا, نم لاک ہو گیا, اسپیس بار ہو گیا, ٹیب اینڈ پرنٹ اسکرین وغیرہ. یہ جو ہے نا اسپیشل پرپز کی ہیں ان کو ہم نیچے 1 by 1 ڈسکس کریں گے کہ یہ ان کی کیا فنکشنلٹی ہے. اسپیس بار کی بورڈ کے سب سے نیچے کے افقی سائز کی لمبی سی کی ہوتی ہے جو الفاظ یا ٹیکسٹ یا نمبروں کے درمیان خالی جگہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی لفظ ہو اس کے درمیان اپنے اسپیس یا خالی جگہ ڈالنی ہو تو پہلے کیا کرنا ہے. اگر دو لفظ اکٹھے ملے ہوئے ہیں تو پہلے کنٹرول یا کرسر کو لفظ کے درمیان میں رکھیں جہاں پہ آپ نے اسپیس کریٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے, اس کے درمیان جب وہ کرسر کو لے آئیں گے, جب اسپیس بار کی کو پریس کریں گے تو اس کے دبانے سے کیا ہوگا ایک خالی جگہ بن جاتی ہے. اگر آپ اس کو 2 دفعہ پریس کریں گے تو وہ 2 دفعہ خالی جگہ یا وائٹ اسپیس بن جاتی ہیں. اس کے بعد ہے انٹر کی کیا ہے. انٹر کی بورڈ میں بہت اہمیت کی حامل ہے. جب کوئی اختیار یا کمانڈ کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو اس وقت تک کمپیوٹر اس پر کام شروع نہیں ہوتی جب تک انٹر کی کو نہیں دبایا جاتا. اس کے علاوہ ڈاکومنٹ میں ٹائپنگ کرتے وقت اگر پیراگراف ختم ہو جائے تو دوسری لائن پر جانے کے لیے بھی انٹر کی کو دبانا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے کیپس لاک کیا ہے. الفاظ یا جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں کہ تمام حروف اگر بڑے کیپیٹل لکھنے ہوں تو اس کے لیے کیپس لاک کی کو ایک مرتبہ دبایا جاتا ہے. اس سے نومیرک کی پیڈ کے اوپر ایک لائٹ روشن ہو جاتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیپس لاک آن ہو گیا ہے. اب اگر ہم نے تمام حروف بڑے لکھنے ہوں تو اسی کی کو دوبارہ دبانے سے کیپس لاک کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو ہم ٹگلز کی بھی کہتے ہیں. ٹگلز کی کہتے ہیں مطلب ایسی کی ہیں جسے ایک مرتبہ دبانے سے فنکشن آن ہو جاتا ہے اور دوبارہ دبانے سے اس کی فنکشن آف ہو جائے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹگل کی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے اسکیپ کی کیا ہے. کسی اپلیکیشن سے اگر نکلنا ہو اور وہ اپلیکیشن صحیح طریقے سے بند نہ ہو تو اس کے لیے ہم اسکیپ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے مطلب بھاگ جانا. ٹھیک ہے, تو پھر اس پروگرام سے ہم کیا کرتے ہیں اسٹاپ کر جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا اس سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اسکیپ کی استعمال کرتے ہیں جو کہ ESC کے نام سے ہوگا بٹ کی بورڈ پہ. اس کے بعد ہے شفٹ کی کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. شفٹ کی کو ہم اسپیشل کی کہتے ہیں کیونکہ کنٹرول کی طرح شفٹ کی بھی تنہا استعمال نہیں ہو سکتی بلکہ کسی دوسری کی کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ شفٹ کا بٹن دبائیں اور ساتھ میں رائٹ ایرو, ٹھیک ہے, اگر اس کو دبائیں ان دونوں کو اکٹھا دبانے سے آپ اپنے الفاظ دائیں طرف کی پوزیشن میں منتخب یا سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر نیچے کی طرف سلیکٹ کرنے کے لیے جب آپ شفٹ اور رائٹ ایرو, ٹھیک ہے, جو رائٹ ایرو مطلب نیچے کی طرف جو تیر کا نشان ہے ان کو اگر دبائیں گے تو اسی دوران اسی طرح اگر ایچ حروف کو بڑا لکھنا ہو تو اس کے لیے کیپس لاک کی دبانے کے بجائے شفٹ پلس ایچ کی دبائیں گے تو وہ بھی اس کو کیپیٹل کر دے گا بجائے کیپس لاک آن کرنے کے. اس طرح بھی پاسبل ہے کہ آپ اس کو کیپیٹل کر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بیک اسپیس کی الفاظ میں بائیں طرف کے حروف کو اگر ہم نے ختم کرنا ہوگا ٹیکسٹ وغیرہ ہو اس کے بائیں طرف کے حروف کو ہم نے ختم کرنا ہو یا ڈیلیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم بیک اسپیس کی کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو حرکت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر مثلاً اگر کوئی لفظ یا ٹیکسٹ نومیرک لکھا ہو اس میں
اگر مثال کے طور پر آپ نے یو کو ختم کرنا ہے تو اس کو پہلے کرسر کو یو اور سی کے درمیان رکھیں گے اور اسپیس کی ایک مرتبہ دبانے سے اس کا مطلب اس کے درمیان جو بھی حرف ہے یو کا اس کو ہم نے ختم کرنا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ڈیلیٹ کی۔ ڈیلیٹ کی کس کام آتا ہے؟ ڈیلیٹ کی بھی بیک اسپیس کی طرح حرف کو ختم کرتی ہے لیکن صرف دائیں طرف کے حرف کو ختم کرتی ہے، جبکہ بیک اسپیس بائیں طرف کے حرف کو ختم کرتی ہے۔ کی بورڈ پہ ڈی ایل کے نام سے وہ کی ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیٹ کی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نم لاک کی۔ نم لاک کی کو کی بورڈ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کو دبانے سے نومیرک کی پیڈ، جو میں نے پہلے بتایا تھا نومیرک کی پیڈ کیا، وہ آن ہو جاتا ہے۔ اس پیڈ کی صرف اور صرف نومیرک کیز یعنی جو مطلب کی بورڈ کے دائیں طرف ہیں نومیرک کیز ہوتی ہیں، 0 سے لے کر 9 تک استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ پیڈ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب ایسا کام کرنا ہو جس میں صرف نمبروں کا استعمال کرنا ہو، جیسا کہ بینک میں کیشیئر حضرات چیک کو انٹر کرنے یا کیش کے لین دین کے لیے اسی پیڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر نم لاک کو آن کریں گے تو پھر آپ نومیرک کی پیڈ کی دوسری کیز مثلاً ایرو کیز، پیج اپ، پیج ڈاؤن وغیرہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پیج اپ اینڈ پیج ڈاؤن کیز، یہ کیز کس لیے میں استعمال ہوتی ہیں؟ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹس میں اگر بہت سے صفحات ہیں یا اگر کرسر کو اگلے صفحے پر لے جانا ہے تو اس کے لیے آپ پیج اپ کی دبائیں گے۔ اس طرح اگر کرسر کو پچھلے صفحے پر لے جانا ہو تو اس کے لیے ہم کون سا پیج ڈاؤن کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کی بورڈ پہ پی جی یو پی ایف کے نام سے ہوگا اور پی جی ڈی این کے نام سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں کی بورڈ کے کی۔ اس کے بعد ہے اینڈ کی۔ اینڈ کی کیا ہے؟ اینڈ کی کرسر کو لائن کے آخر تک لے جاتا ہے۔ اگر کرسر لائن کے شروع میں ہے، اگر اس کو لائن کے آخر میں لے جانا ہے تو اس کے لیے اینڈ کو دبائیں گے تو وہ کرسر کو آخری لائن تک لے جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہوم کی۔ ہوم کی کرسر کو لائن کے آخر سے لے کر بالکل شروع میں لے آتی ہے، یعنی اگر لائن کے آخر سے لائن کے شروع میں کرسر لے جانا ہو تو اس کے لیے ہوم کی کو دبائیں گے۔ جب مثال کے طور پر کنٹرول پلس ہوم کیز کو ڈاکومنٹس کے پہلے صفحے پر لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر کرسر آخری صفحے پر ہے تو وہاں سے پہلے صفحے پر آنے کے لیے ہوم پلس کنٹرول کی کو استعمال کریں گے۔ کنٹرول پریس اینڈ کیز کرسر کو ڈاکومنٹ کے پہلے صفحے سے آخری صفحے پر لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری ہے نیویگیشن کی۔ نیویگیشن کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایرو کیز کو ڈائریکشن، نیویگیشن اور کرسر موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کیز کی مدد سے اسکرین پر موجود ٹیکسٹ میں کسی بھی جگہ کو کرسر کو لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ کیز 4 مختلف سمت میں کام کرتی ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی، لیفٹ سائڈ پہ بھی، اوپر بھی اور نیچے، یعنی اسکرین پر کسی بھی جگہ ان کیز کی مدد سے حرکت کی جا سکتی ہے۔